محمد صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رکوع نمبر 3 ہے، آیت نمبر 130۔ یا معاشرہ، اے گروہ، الجن جنوں کے، والانس اور انسانوں کے، علم کیا نہیں، یاتکم آئے تھے تمہارے پاس، رسول منکم تم میں سے، یقصون تم سناتے ہو، علیکم تم پر آیاتی آیات میری، وینذرونکم اور وہ ڈراتے ہیں تمہیں، اور یا وہ نذرا ڈراتے ہیں تمہیں، اور وہ ڈراتے ہوں تمہیں، لقاء ملاقات سے، یومکم تمہارے دن کی، ھذا یہ، قالوا وہ کہیں گے، شہدنا ہم گواہی دیتے ہیں، علی انفسنا اپنے آپ پر، وغرتہم اور دھوکے میں رکھا ان کو، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی نے، وشاہد اور وہ گواہی دیں گے، علی انفسہم اپنے آپ پر، انہم یقیناً وہ، کانوا وہ سب تھے، کافرین کافر، ذالک یہ اس وجہ سے ہوا، ان کے لم یکن نہیں تھا، ربک کا آپ کا رب، مہلکا تباہ کرنے والا، القریٰ بستیوں کو، بظلم ساتھ ظلم کے، ساتھ ظلم کے، فاہلھا اور باشندے اس کے، غافلون بے خبر ہوں، وکلن اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں، مما اس میں سے جو عملوا انہوں نے عمل کیے، وما اور ہرگز نہیں، ربک کا آپ کا رب، بغافلٍ بے خبر، عما اس سے جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں، وربک اور آپ کا رب، الغنی ہر طرح بے نیاز ہے، ذو الرحمہ کمال رحمت والا ہے، ان اگر یشاء وہ چاہے، یذہبکم وہ لے جائے تمہیں، ویستخلف اور وہ جانشین بنا دے، من بعدکم تمہارے بعد، ما جسے، یشاء وہ چاہے، کما جیسے کہ، انشأکم اس نے پیدا کیا تمہیں، من ذریۃ اولاد سے، قومی لوگوں کی، آخرین دوسرے، ان یقیناً ما جو توعدون تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، لآت ضرور آنے والا ہے، وما اور ہرگز نہیں، انتم تم بمعجزین عاجز کر دینے والے، قل آپ کہہ دیں، یا قومی اے میری قوم، اعملوا تم عمل کرو، علی مکانتکم اپنی جگہ پر، انی یقیناً میں عامل عمل کرنے والا ہوں، فسوف تو عن قریب تعلمون تم جان لو گے، من کون ہے، تکون ہے، لہو اس کے لیے، عاقبۃ انجام، الدار گھر کا، انہ یقیناً وہ، لا یفلح نہیں کامیاب ہوتے، الظالمون ظالم، وجعلوا اور انہوں نے بنا لیا، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، مما اس میں سے جو، ذرا اس نے پیدا کیا، من الحرث کھیتی میں سے، والانعام اور مویشیوں میں سے، نصیباً ایک حصہ، وقالوا تو انہوں نے کہا، ھذا یہ، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، بزعمہم اپنے خیال کے مطابق، وھذا اور یہ، لشرکائنا ہمارے شریکوں کے لیے ہے، فما پس جو، کانا ہوتا ہے، لشرکائہم ان کے شریکوں کے لیے، فلا یصلوا تو نہیں وہ پہنچتا، الی اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف، وما اور جو، کانا ہوتا ہے، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، فہو تو وہ، یصل پہنچ جاتا ہے، الی شرکائہم ان کے شریکوں کی، ساء برا ہے، ما جو، یحکمون وہ فیصلہ کرتے ہیں، وکذالک اور اسی طرح، زینا خوشنما بنا دیا ہے، لکثیر بہت سو کے لیے، من المشرکین مشرکوں میں سے، قتل کو، اولادہم ان کی اولاد کے، شرکاءہم ان کے شریکوں نے، لیردوہم تاکہ وہ برباد کر دیں ان کو، تاکہ یردو برباد کر دیں ہم انہیں، ولیلبسوا اور تاکہ وہ متشابہ بنا دے، علیہم ان پر، دینہم ان کے دین کو، ولو اور اگر، شاء چاہتا، اللہ اللہ تعالیٰ، ما نہ، فعلوہ وہ کرتے ایسا، وذرہم چنانچہ اب چھوڑ دو ان کو، وما جو اور جو، یفترون وہ جھوٹ باندھتے، وقالوا انہوں نے کہا، ھذہ یہ، انعام جانور، وحرث اور کھیت، حجر ممنوع ہے، لیطعموھا نہیں کھائے گا ان کو، الا مگر، من وہ جو، نشاء ہم چاہیں گے،
بزعمہم اپنے خیال کے مطابق، ونعام اور کچھ جانور، حرمت حرام کر دی گئی ہیں، ظہورها پشتیں ان کی، وانعام اور کچھ جانور ہیں لا نہیں، یذکرون وہ ذکر کرتے، اسم نام اللہ اللہ تعالیٰ کا، علیہا ان پر، افتراءً جھوٹ باندھتے ہوئے، علیہ اس پر، سیجزیہم جلد ہی وہ بدلہ دے گا انہیں، بما اس وجہ سے جو کانو تھے وہ یفترون جھوٹ باندھتے، وقالوا انہوں نے کہا ما جو فی بطونہم ان کے پیٹوں میں ہے، ھذہ الانعام ان جانوروں کے، خالصتاً ہے، لذکورنا اور ہمارے مردوں کے لیے، ومحرم اور حرام ہے، علی ازواجنا ہماری بیویوں پر، وَإِن یکن اور اگر ہو وہ میتۃً مردہ، فہم تو وہ صفی اس میں شرکاء شریک ہیں، سیجزیہم جلد ہی وہ سزا دے گا انہیں، وصفہم ان کی بات بنانے کی، انہ یقیناً وہ حکیم کمال حکمت والے ہیں، علیم خوب جاننے والے ہیں، قد یقیناً خسرہ گھاٹے میں پڑ گئے، الذین وہ لوگ جو قاتلوا جنہوں نے قتل کیا، اولادہم اپنی اولاد کو، سفہم حماقت میں، بغیر علم بغیر علم کے، وحرموا اور انہیں حرام کر لیا، ما جو رزقہم رزق دیا ان کو، اللہ اللہ تعالیٰ نے، افتراءً جھوٹ باندھتے ہوئے، علی اللہ اللہ تعالیٰ پر، قد یقیناً ضلوا وہ گمراہ ہو گئے، وما اور نہیں کانوا وہ ہوئے مہتدین ہدایت پانے والے، رسول یقصون وغرتہم غائن رارا، کافرین درجات، یعملون یذہبکم زال ہابا، ویستخلف خالام خلف جانشین، توعدون واو آئندہ، معجزین لا یفلح الظالمون بزعمہم زعمی فلا یصل واو صاد لام وصل سے، یحکمون ولی یلبسوا لبس، یفترون فاترا فاترا، حرمت یفترون، اس کا بھی وہی ہے جو فاترا، خالصہ لذکورنا، ذال کا ذکر، وصفہم صفحاً سین فہا، مہتدین ہادایا۔ رکوع نمبر 3 کی تفسیر دیکھتے ہیں، آیت نمبر 130 ہے، یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتہم الحیاۃ الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اے جنوں انس کے گروہ، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیات سناتے ہوں اور تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہوں؟ وہ کہیں گے ہم اپنے آپ پر خود گواہی دیتے ہیں، اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں رکھا، اور وہ اپنے آپ پر خلاف گواہی دیں گے کہ یقیناً وہی کافر تھے۔
یعنی اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ اے جنوں ان کے گروہ، کیا میرے رسولوں نے تمہیں میرا پیغام نہیں پہنچایا تھا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا جو پیغام ہے قرآن کے ذریعے ہر دل کو پہنچانا ہے. تو جن انسانوں کی نظروں میں سے حالانکہ چھپے ہوئے مخلوق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول جنوں میں سے نہیں بھیجے، انسانوں میں سے بھیجے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کو بھی واعظ و نصیحت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. یقصون علیکم آیات وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، کیا تمہیں میری آیات سناتے ہوں اور تمہارے اس دین کی ملاقات سے ڈراتے ہوں. یعنی میرے پیغمبر تمہیں میری آیات سناتے تھے جو وعدوں وعیدوں کے متعلق ہیں، جن میں خیر و شر کی وضاحت ہے، اور تمہیں وہ آگاہ نہیں کرتے تھے کہ تمہاری نجات اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہے، اس کے احکامات کی تعمیل میں ہے، بدبختی اور خسارہ اس کو چھوڑنے میں ہے. تو یہ سوال کیوں کیا جائے گا ان سے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ انسانوں اور جنوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو پھر جب ان کا قیامت والے دن حساب کتاب ہوگا تو پھر یہی سوال سب سے پہلے کیا جائے گا. ہاں، یعنی یہ سوال اس لیے کیا جائے گا تاکہ ان کا جرم جو ہے نا، اقرار جرم وہ لوگ کر لیں کہ ہم ہی جو تھے نا وہ نافرمان تھے. تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتہم الحیات الدنیا. وہ کہیں گے ہم اپنے آپ پر خود گواہی دیتے ہیں کہ ان کو دنیا کی زندگی میں دھوکے میں ڈالا. یہ دنیا کی زندگی نے اپنی زینت، آسائش اور نعمتوں کے ذریعے ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا. وہ دنیا پر ہی مطمئن ہو گئے، دنیا پر ہی راضی ہو کر بیٹھے رہے. انہوں نے جس کی وجہ سے وہ آخرت سے غافل ہو گئے. تو قیامت کے دن جب لوگ یہ جان لیں گے کہ انکار اور تکبر سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا، تو انہیں انکار کی مجال ہی نہیں ہوگی، کیونکہ نہ وہ اپنے دفاع کر سکیں گے، نہ معذرتیں پیش کر سکیں گے، اور وہ خود ہی اقبال جرم کر لیں گے. وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ. وہ اپنے آپ پر خلاف گواہی دیں گے، یقیناً وہی کافر ہیں. یعنی جب انہوں نے اپنے خلاف گواہی دی کہ ہم کافر ہیں، ان پر حجت قائم ہو جاتی ہے. دنیا کی زندگی کے دھوکے میں مبتلا ہو گئے، انہوں نے انبیاء کے معجزات کو ٹھکرا دیا، کفر اور شرک پر اڑے رہے، وہ خود اپنے کفر کا جو ہے اقرار کریں گے. تو اس انجام میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ کل جن جرائم کا اعتراف کر کے سزا پانی ہے، آج اس جرائم سے بچ جائیں. رسولوں سے ہدایات نہ لینے کی وجہ سے لوگ مجرم بن جاتے، اس لیے رسولوں سے ہدایات لینی چاہیے. آیت نمبر 131 ہے، ذَلِكَ أَلَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ. یہ اس لیے ہوا کہ آپ کا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا کہ اس کے باشندے بے خبر رہتے. یعنی اللہ تعالیٰ ہر علاقے، ہر دور کے لوگوں کے لیے اپنی ہدایات بھیجتا ہے تاکہ انسان اس سے اپنے رب اور اس کے احکامات کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکے. اللہ تعالیٰ خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے رسولوں کو بھیجتا ہے تاکہ وہ برے انجام سے ڈریں اور اچھے انجام کی خوشخبریاں سنیں. تو اللہ تعالیٰ نے رسول بھیج کر حجت تمام کر دی. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ توحید کی دعوت بھیجے بغیر ہی ہمیں پکڑے گے. آیت نمبر 132 ہے، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. اور ہر ایک کے لیے اس کے درجات ہیں اس کی وجہ سے جو انہوں نے عمل کیا، اور آپ کا رب اس سے ہرگز بے خبر نہیں جو وہ عمل کرتے ہیں. یعنی ان کے اعمال کے مطابق ان کے درجات ہیں. جس نے تھوڑی سی برائی کا ارتکاب کیا وہ اس شخص کی مانند نہیں ہو سکتا جس نے بہت زیادہ برائیاں کی. اور اہل ثواب اور اہل جنت منافع اور فلاح اور جنت میں داخل ہونے میں مشترک ہیں، مگر ان کے درجات میں اس قدر توافت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کو کوئی نہیں جانتا. اس کے باوجود وہ سب اس پر راضی ہوں گے جو ان کے آقا نے ان کو عطا کر دیا. یعنی جس کے زیادہ اچھے اعمال ہوں گے وہ اونچے درجوں پر ہوگا، جس کے کم اعمال ہوں گے وہ نیچے درجوں پہ ہوگا. لیکن تمام کے تمام اہل جنت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر راضی ہوں گے اللہ تعالیٰ سے. تو لوگوں کے درمیان درجات میں فرق کوششوں کے اعتبار سے ہوتا ہے. انسان کی محنت، اس کی عقل مندی کے ساتھ مصلحت کا خیال جس درجے کا ہوتا ہے اسی درجے کی کامیابی ہوتی ہے.
لوگوں کی عقلی قوتیں ایک برابر نہیں ہوتی، ان کی مصلحتوں کی رعایت ایک جیسی نہیں ہوتی، اس لیے درجات بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ تو آخرت میں درجات کی تقسیم اس دنیا میں کیے گئے اعمال کے اعتبار سے ہوگے۔ جو شخص آخرت کے لیے بھی اسی طرح وقت اور مال لگاتا ہے جیسے دنیا کے لیے لگاتا ہے، تو آخرت کے لیے بھی اسی طرح ہوشیاری سے کام لیتا ہے جیسے دنیا کے لیے لیتے ہیں، تو آخرت کے لیے بھی اسی طرح مصلحتوں کا لحاظ رکھتا ہے جیسے دنیا کے لیے رکھتے ہیں، تو ایسے شخص کو اس کے عمل کے مطابق آخرت میں بہترین درجات ملیں گے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، آپ کا رب اس سے ہرگز بے خبر نہیں جو وہ عمل کرتے ہیں، یعنی ہر ایک کے عمال کے سے باخبر ہے اللہ تعالیٰ، اس لیے وہ ارادے اور عمل کے مطابق جزا دیتا ہے۔ آخرت کا فیصلہ کرنے والا رب ہر شخص کے حالات سے باخبر ہے، ہر ایک کے ساتھ پورا انصاف کر سکتا ہے، ہر ایک کو اس کے حق کے مطابق پورا دے سکتا ہے۔ آیت نمبر 133 ہے وَرَبُّ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، اور آپ کا رب ہر طرح بے نیاز کمال رحمت والا ہے، اگر وہ چاہے تمہیں لے جائے اور تمہارے بعد جسے چاہے جانشین بنا دے، جیسا کہ اس نے تمہیں دوسرے لوگوں کی اولاد سے پیدا کیا۔ یعنی آپ کا رب غنی، یعنی اپنے سوا ہر ایک سے ہر طرح سے بے نیاز ہے، وہ اپنی مخلوق کی عبادت سے بے نیاز ہے، اسے نہ کسی کی اطاعت فائدہ دیتی، نافرمانی جو ہے اس کا کچھ بگاڑ سکتی ہے۔ تو ذو الرحمت اس لیے کہ لوگوں کے نفع کے لیے رسول بھیجے تاکہ لوگ اس کی رہنمائی کے مطابق عمل کر کے جنت کا حقدار بن جائے۔ تو اس کے انتہائی رحمت اور مہربانی یہ ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت کی راہ دکھائی جس پر عمل کر کے تم عذاب سے بچ سکتے ہو، بلند درجات بھی حاصل کر سکتے ہو۔ اس کے مہربان ہونے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ تمہارے گناہوں کی پاداش میں یعنی ہمیں وہ فوراً ہی سزا نہیں دیتا، نہ ہی ہمارے قصور جو ہے یعنی اس پر فوراً ہی پکڑ کرتا ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، اگر وہ چاہے تمہیں لے جائے تمہارے بعد جسے چاہے جانشین بنا دے، یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں ہلاک کر دے، تمہاری جگہ دوسری قوموں کو لے آئے، یعنی جو فرما بردار بھی قومیں ہوں۔ جب تمہیں معلوم ہو گیا کہ تم نے اس جہان سے رخصت ہو جانا ہے تو دنیا کیوں لگائی، اس دنیا کو اپنا ٹھکانہ اور جائے قرار کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے اس تنبیہ سے انسان کے شعور کو جھنجھوڑا ہے۔ خاص طور پر ان کو جب اپنے فریب میں دوسرے کو پھانستے تو اللہ تعالیٰ کی شریعت پر دست درازی کرتے ہیں، تو جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ رہیں گے، اور جب وہ ان کا رہنا پسند نہیں کرے گا تو دوسری قوم کو لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس تنبیہ کے ذریعے اہل ایمان کو تسلی دیا کہ اگرچہ ان پر ظلم ہو رہا ہے لیکن دشمن اللہ تعالیٰ پر غلبہ نہیں رکھتے، جب وہ چاہے گا ان کے مکر کو مٹا بھی سکتا ہے۔ کما انشاءکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسا کہ اس نے تمہیں دوسرے لوگوں کی اولاد سے پیدا کیا، یعنی تم نے اپنے سے پہلے لوگوں کو دیکھا کس طرح وہ دنیا سے چلے گئے، آج تم ان کے مقام پر ہو تو پھر اس میں دل کیوں لگایا۔ آیت نمبر 134 ہے انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، جس دن کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور آنے والا، تم ہرگز عاجز کر دینے والے نہیں ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح کیا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کی گرفت سے نکل کر بھاگ نہیں سکتا۔ انسان سے قیامت کا وعدہ کیا گیا تو وہ ہو کر رہے گی، اور سب کے زندہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے، خواہ تم گل سرکب و سیدھا ہڈیاں کیوں نہ ہو جاؤ۔ کوئی اللہ تعالیٰ کو عاجز کر دینے کی قدرت ہی رکھتا۔ وما انتم بمعجزین، تم ہرگز عاجز کر دینے والے نہیں ہو، یعنی تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھاگ کر اسے عاجز نہیں کر سکتے، تم اس کی ملکیت اور تصرف میں ہو، بھاگ کر کہاں جاؤ گے۔ آیت نمبر 135 ہے قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم الا عاملون فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون۔ آپ کہتے ہیں میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرو، یقیناً میں بھی عمل کرنے والا ہوں، پھر ان قریب تم جان لو گے کہ وہ کون ہے جس کے لیے اس گھر کا اچھا انجام ہے،
یقیناً ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی دعوت پہنچا دو، اس کے حقوق کے بارے میں بتا دو۔ اب اگر وہ خواہشات کے پیچھے بھاگ گئیں تو انہیں کہہ دو کہ جس روش کو تم نے اپنا لیا اور جس حال میں تم ہو ایسے ہی رہو، میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کر رہا ہوں۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ، پھر ان قریب تم جان لو گے وہ کون ہے جس کے لیے اس کے گھر کا اچھا انجام ہے، یعنی آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے یا میرے لیے۔ یقیناً اللہ کا گھر ایمان اور تقوی والوں کے لیے۔ دنیا میں لوگ جھوٹ اور ظلم کی زندگی گزارتے ہیں، انہیں ان قریب پتہ چل جائے گا کہ یہ وقتی حالات ہے، جلد ہی وہ وقت آنے والا ہے جب ان سے سب کچھ چھن جائے گا، انہیں ایک ایسی ہلاکت میں ڈال دیا جائے گا جہاں سے کبھی نہ نکالا جائے گا۔ جو شخص حق کو ماننے سے انکار کرتا ہے اس کا کچھ نہیں بگڑتا، اس کو جان لینا چاہیے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد اپنے آپ کو برے انجام سے بچانے کا موقع نہ مل سکے گا پھر اس کو۔ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، یقیناً ظالم کامیاب نہیں ہوتے، یعنی ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، خواہ اس دنیا سے کتنا ہی فائدہ اٹھا لیں۔ ظلم کرنے والے شرک کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے مدد نہیں ملتی، وہ دوسروں کو اللہ تعالیٰ کے مقام پر لا کر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے منہ موڑتے ہیں ان کے لیے خسارے کے سوا کوئی انجام نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ظلم کو ڈھیل دیتا ہے یہاں تک کہ جب اسے پکڑ لیتا ہے تو اسے پھر چھوڑتا ہی نہیں۔ یہ بخاری کی 4686 نمبر حدیث ہے۔ آیت نمبر 136 ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس میں سے جو اس نے پیدا کیا کھیتی اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا، بس انہوں نے اپنے خیال کے مطابق کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حصہ اور یہ ہمارے شریکوں کا، چنانچہ جو ان کے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو وہ ان شریکوں کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کا معنی یہ کہ مشرکین نے اپنے معبودوں اور بتوں کے تقرب کے حصول کے لیے جو حصے مقرر کر رکھے تھے وہ خالص غیر اللہ کے لیے تھے، ان میں سے کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ ان کے گمان ان کا یہ باطل گمان کے مطابق جو تھا انہوں نے جو حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے مقرر کیا تھا وہ ان کے شرک کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے حضور نہیں پہنچتا تھا، بلکہ یہ بھی ان کے معبودوں اور ان کے بتوں کا حصہ تھا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے، وہ مخلوق میں سے اس شخص کا عمل کبھی قبول نہیں کرتا جو اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ تو فصلوں اور مویشیوں میں سے اللہ تعالیٰ کا بتوں کا حصہ وہ لوگ نکالتے تھے، اچھے جانور اچھے غلے کو اللہ تعالیٰ کے حصے میں دیکھتے تو بتوں کی طرف کر دیتے، اور اگر بتوں کی طرف دیکھتے تو اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں نکالتے تھے، اگر خود ضرورت پڑتی تو اللہ تعالیٰ کا حصہ لے لیتے تھے اور بتوں کے حصے کو چھوڑ دیتے کہ کہیں یہاں پر کوئی مصیبت ہی نازل نہ ہو جائے۔ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ زَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، بس انہوں نے اپنے خیال کے مطابق کہا یہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے، یہ ہمارے شریکوں کا، چاچے جو ان کے شریکوں میں ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا، تو جو اللہ تعالیٰ کے لیے تو وہ ان کے شریکوں کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ اس مشرکانہ رسم میں وہ لوگ 3 طرح کے جرائم کا ارتکاب کرے تھے۔ مالی عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معبودوں کو شریک بناتے، اللہ تعالیٰ کا الگ اور معبودوں کا الگ حصہ مقرر کرنا۔ اس بات میں وہ پریتوں کا یہ شرک تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو شاعرہ کی حیثیت دے رکھی تھی، اور عام لوگوں کا یہ شرک تھا کہ وہ ان کی اس بات کو مذہبی طور پر تسلیم کرتے تھے۔ اس تقسیم میں بھی اللہ تعالیٰ کے حق میں ناانصافی وہ کرتے تھے، اور اس جرم میں پروہت اور عام مشرک سب شریک تھے اس میں۔ اگرچہ مشرک بظاہر اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے لیکن اس کا اصل یقین کس پر تھا؟
بتوں پر تھا۔ تو دیکھا جائے تو بتوں کو انسان کیوں پوجتا ہے؟ بت محسوس ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو انسان اپنے حواس سے محسوس نہیں کر سکتا۔ انسان بت اس لیے گھڑتا ہے کہ اسے غیر محسوس الہ پر پورا بھروسہ نہیں ہوتا، انہیں اللہ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ فصلوں اور مویشیوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے لیے رزق فراہم کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے رزق کو کسی اور کے نام سے منسوب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ساء ما یحکمون، برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں، یعنی کتنا برا ہے جو اللہ تعالیٰ پر وہ لگا دیتے ہیں۔ آیت نمبر 137 ہے، وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے اس کے شریکوں نے اس کی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا تاکہ وہ ان کو برباد کر دیں اور تاکہ ان پر ان کے دین ہی کو متشابہ بنا دیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے۔ چنانچہ آپ ان کو چھوڑ دیں، اور جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں، یعنی مشرکین کی حماقت اور گمراہی یہ ہے کہ اکثر جو مشرکین ہیں ان کے سامنے ان کے خداؤں یعنی ان کے سرداروں اور شیاطین نے ان کے اعمال یعنی قتل اولاد کو مزین کر دیا۔ یہاں قتل اولاد سے مراد ان لوگوں کا اپنے بچوں کو قتل کرنا ہے جو بھوک اور فقر کی وجہ سے، اس کے ڈر کی وجہ سے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ تو شیاطین نے ان کی نظروں میں اولاد کے قتل کرنے کو بھی مزین کر دیا تھا، اور وہ اس عمل میں ذرا بھی جھجک محسوس نہیں کرتے تھے، ذرا سے بھی ممتا ان کے دل میں نہیں ہوتی تھی جو اولاد قتل سے مانع ہو۔ شیاطین نے ان کو اس کام پر ڈالا تاکہ ان کو برباد کر دیں۔ اس میں سب سے بڑی بربادی یہ ہے کہ آخرت کے عذاب کے مستحق ہوئے، اور ایک طرح سے دنیاوی بربادی بھی ہے، کیونکہ جب اولاد زندہ نہ چھوڑی جائے گی تو آئندہ نسلیں بھی نہ چلیں گی۔ اسباب ظاہرہ کے اعتبار سے نسل انسانی کی بربادی بھی ہے۔ تو بیٹیوں کو کبھی غربت کے خوف سے اور کبھی جنگی قیدی بن جانے کے خوف سے قتل کرتے تھے یہ لوگ، انہیں اولاد کو نظر کے طور پر بھی قتل کر دیتے تھے یہ لوگ، یعنی بتوں کے نام کا نظر کر دینا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے نظر مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 10 بیٹے دیے تو اس کے 10 بازو بنے تو ایک کو قربان کر دیں گے۔ تو اس آیت میں شرکاء سے مراد جنوں اور انسانوں کے شیاطین بھی ہیں۔ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، تاکہ ان کو برباد کر دیں، تاکہ ان پر ان کے دین ہی کو متشابہ بنا دیں۔ یعنی سب شیاطین کی فریب کاری ہے کہ انہیں ہلاکت کی وادیوں میں دھکیلنا چاہتے ہیں کہ ان کا دین ان پر متشابہ ہو جائے، اس لیے وہ انتہائی برے کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ان کے یہ شرکاء ان کے اعمال کو آراستہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ یہ اس کے ہاں نیکی کے اعمال اور اچھے خصائل بن جاتے ہیں۔ تو شیاطین کا واضح ہدف کیا ہے؟ ہلاکت میں مبتلا کرنا، دین کو متشابہ بنانا، یہ 2 شیاطین کے واضح ہدف ہیں۔ تو شیاطین انسانوں کو ہلاکت میں کیسے بھی مبتلا کرتے ہیں؟ قتل اولاد کرنے سے، اجتماعی زندگی کو فطرت کے مخالف موڑ دینے سے، جس کی وجہ سے لوگ جانوروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ تو شیاطین دین اور عقیدے کے ساتھ زائد تصورات وابستہ کر دیتے ہیں، دین کے بارے میں پہم اور پیچیدہ تصورات دے کر دین کو متشابہ بنا دیتے ہیں۔ اجتماعی رسومات سے دین کو متشابہ بنانے کے عمل کا آغاز ہوتا ہے۔ دور حاضر میں تمام لوگوں کی زندگی اجیرن کرنے والے رسوم و رواج ہیں جنہیں لوگوں نے دین کی طرح اپنے اوپر فرض کر رکھا ہے۔ ایک طرف دین سے الگ طرز حیات ہے، دوسری طرف خود ساختہ طرز حیات، یعنی لباس، بناؤ سنگار، تقریبات وغیرہ، جس کی وجہ سے کچھ تاجر، بڑی کمپنیاں، مالی ادارے فوائد حاصل کرتے ہیں۔ ان کے ذریعے فریب دیا جاتا ہے کہ آپ سوسائٹی کے ایک کارآمد فرد ہیں۔ بھلا لباس کی وجہ سے، زینت کے اظہار کی وجہ سے، بڑی تقریبات منعقد کرنے کی وجہ سے کوئی معاشرے کے لیے کارآمد کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، چاچے آپ ان کو چھوڑ دو جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو شیاطین جن اور انسان ہدایت کی مخالفت نہ کرتے، دوسرے لوگوں کو گمراہ نہ کرتے، انبیاء ان کے پیروکاروں کو اذیت نہ دیتے۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو آزمائے تاکہ وہ دیکھ لے کہ کون صبر کرتا ہے، کون ثابت قدم رہتا ہے، کون سچائی کا ساتھ دیتا ہے
اور کون خوشی اور غمی میں، خوشحالی اور بدحالی میں اللہ تعالیٰ کے عہد پر قائم رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ وہ حق اور باطل دشمنی کے اس پروگرام کو شروع ہی نہ کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو صاف کرنا چاہتے ہیں اور آزمائش میں کامیاب ہونے پر مخالفت ختم ہو جاتی ہے اور دشمن کمزور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو تسلی دی کہ آپ افتراء بردازیوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو ان اعمال سے روکنا اور ان کے ان افعال کے قبیحہ کے درمیان حائل ہونا چاہتا ہے، تو اگر وہ چاہتا ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو قتل نہ کرے تو وہ کبھی بھی نہ قتل کرتے، مگر یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ ان کو مہلت دینے کے لیے اور ان کے اعمال کے درمیان سے ہٹ جائے، ان کے اعمال کی پرواہ نہ کرے۔ آیت نمبر 138 ہے وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعُمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ لِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور اپنے ذم باطل میں انہوں نے کہا کہ یہ جانور، یہ کھیت ممنوع ہے، انہیں کوئی نہیں کھائے گا مگر وہی جسے ہم اپنے خیال کے مطابق چاہیں گے۔ اور کچھ جانور ہیں ان کی پشتیں حرام کر دی گئی ہیں، اور کچھ جانور ہیں جن پر وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے۔ اس پر جھوٹ باندھتے ہوئے جلدی وہ انہیں اس کا بدلہ دے گا۔ اس وجہ سے جو وہ جھوٹ باندھتے تھے، یعنی عربوں کی حماقت کی ایک قسم یہ بھی تھی کہ انہوں نے مویشیوں کو اور کھیتیوں کے بارے میں بدعات گھڑ رکھی تھی۔ ان کے یہاں کچھ جانوروں کی پیٹھ پر سوار ہونا، ان پر بوجھ ڈالنا حرام تھا۔ کچھ جانوروں کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ ان پر سوار ہوتے وقت یا ان کا دودھ نکالتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا۔ بحیرہ صائبہ جانوروں کو ذبح کرنے کے بعد پیٹ کے بچے کے بارے میں پابندی تھی کہ زندہ نکلا تو گوشت صرف مرد کھائیں گے، عورتیں نہیں کھائیں گی، اور اگر مردہ نکلا تو وہ عورتیں اور مرد سب کھائیں گے۔ وَنَعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ افْتِرَاءً عَلَيْهِ، اور کچھ جانور ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کا نام ذکر نہیں کرتے، اس پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ یعنی ان لوگوں نے بعض چیزوں کو حرام قرار دے کر پھر یہ کہہ دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے۔ اللہ تعالیٰ پر افتراء باندھا، یعنی جھوٹ بولا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نہ انہیں اجازت دی، نہ وہ ان کاموں سے راضی ہے۔ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جلدی وہ انہیں اس کا بدلہ دے گا اس وجہ سے جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے حلال و حرام کے معاملات میں جو یہ زیادتی کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ جلد سزا دے گا۔ آیت نمبر 139 ہے وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ فَصْلَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور انہوں نے کہا جو بھی ان جانوروں کے پیٹوں میں وہ خالصتاً ہمارے مردوں کے لیے ہے، وہ ہماری بیویوں پر حرام ہے، اور اگر وہ مردہ ہو تو اس میں سب شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جلدی اس کی بات بنانے کی سزا دے گا، یقیناً وہ کمال حکمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی مشرکین کے پاس جانوروں کے پیٹ کے جانوروں کے بارے میں کچھ بامعنیٰ قانون نہیں تھا کہ زندہ بچوں کو مرد کیوں کھائیں اور عورتیں کیوں نہ کھائیں۔ مشرک اللہ تعالیٰ کی شریعت کی مخالفت کرتے تھے، اسے اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب کرتے تھے۔ تو جو لوگ دین کے اصل تقاضے، اللہ تعالیٰ سے تعلق اور آخرت کی فکر سے دور ہوتے ہیں، وہ ظاہری احکامات کے بارے میں تشدد برتتے ہیں۔ یہ شیطان کی چال ہے کہ وہ انسانی رویوں میں شدت پیدا کر کے اس غلط فہمی میں مبتلا کر دیتا ہے کہ دین پر انتہائی احتیاط سے قائم رہے۔ ظاہری چیزوں میں تشدد برتنا بھی اس کی ایک قسم ہے۔ ظاہری اعمال میں تشدد برتنے والے خشوع اور رجوع سے خالی ہوتے ہیں۔ ظاہری آداب کا خیال کر کے ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے عبادت کا اصل حق ادا کر دیا۔ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، اللہ تعالیٰ انہیں جلدی اس بات کی بنانے کی سزا دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں اپنی شریعت کی مخالفت اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کی سزا دے گا۔ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ انہیں جلدی ان کی بات بنانے کی سزا دے گا، یقیناً وہ کمال حکمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ان کے جو اس پر باندھتے تھے، جھوٹ باندھتے تھے اللہ تعالیٰ پر، وہ خوب اس کا علم ہے،
وہ ان کی باتوں ان کے معاملات کو جانتا ہے، وہ علیم ہے، اللہ تعالیٰ حکیم ہے، وہ اپنے افعال اقوال اپنی تقدیر شرعی اور تقدیر جزائی میں بڑی حکمت سے کام لیتا ہے۔ وہ اپنی حکمت سے لوگوں کو معاف بھی کرتا ہے اور پھر سزا بھی دیتا ہے۔ آیت نمبر 140 ہے، قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم وحرموا ما رزقہم اللہ افتراء علی اللہ قد ضلوا وما كانوا مہتدین۔ یقیناً وہ لوگ گھاٹے میں پڑ گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو حماقت میں بغیر علم کے قتل کیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہوئے اس کو حرام کر لیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا تھا، لیکن وہ گمراہ ہو گئے اور ہدایت کرنے والے نہیں ہوئے۔ یعنی جو انسان اپنے دین کے معاملے میں رہتے ہیں وہ قدر اللہ جیسا اطمینان سے انجام دیتے ہیں۔ جو انسان توہمات اور خرافات میں جیتے ہیں وہ ہر چیز کے بارے میں غلط نظریات قائم کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی اولاد کے بارے میں بھی حقیقت پسندی اور علم سے کام نہیں لے پاتے۔ وہ اپنی اولاد کو قتل کرتے وقت اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں۔ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ، انہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہوئے اس کو حرام کر لیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا تھا۔ انسان جب اللہ تعالیٰ سے ہدایت لینے کے بجائے شیاطین انسانوں اور جنوں پر ہدایات لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پاکیزہ رزق سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو اس کے لیے رحمت اور رزق بنایا وہ اس نعمت سے محروم ہونے کے لیے اسے حرام قرار دے دیتا ہے۔ قد ضلوا وما كانوا مہتدین، یقیناً وہ گمراہ ہو گئے ہیں اور ہدایت پانے والے نہیں ہوئے۔ یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو چھوڑ کر دنیا کے خسارے میں مبتلا ہوتا ہے، حقیقت اور حقیقی علم کو چھوڑ کر وہم اختلافات پر اپنی زندگی کی بنیاد کو رکھتا ہے، جو کبھی اولاد قتل کرتا ہے، کبھی پاکیزہ رزق سے خود بھی محروم ہوتا ہے۔ انسان آخرت کے خسارے میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قانون کو تسلیم نہ کر کے آگ کا مستحق ہو جاتا ہے۔ انسان فکری خسارے میں مبتلا ہو جاتا ہے، ان کی فکر منتشر ہو جاتی ہے، اس کے لیے کوئی رہنمائی واضح نہیں رہ جاتی، اس کی فکر تباہی سے اسے روحانی خسارہ نصیب ہوتا ہے اور نہ قلب و ذہن میں سکون ہوتا ہے، نہ روحانی سکون، نہ اطمینان۔ انسان وہم و خرافات کی وجہ سے ناروا پابندیاں لگاتا ہے اور اپنی آزادی پھر وہ گم کر بیٹھتا ہے۔ انسان وہم اور خرافات کی وجہ سے اپنے آپ کو اپنے جیسوں کی غلامی میں سونپ دیتا ہے، تو یہ مکمل خسارہ ہے۔ وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑتے ہیں اور ان میں نافع اور امر صالح کے بارے میں خسارے میں جا پڑتے ہیں۔ یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی شریعت پر عمل کریں تو ہم پر اتنی پابندیاں نہیں ہیں جتنی پابندیاں توہمات میں ہیں اور خرافات میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔